بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام۔ میرا نام نثار بن یوسف اور یہ میرا چینل ہے۔ جس نے ابھی تک لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ لائک اس لیے کریں کہ میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور سبسکرائب اس لیے کریں کہ ہم کنیکٹ رہیں گے، اور تنقید برائے اصلاح کمنٹ میں ضرور کیا کریں کہ جہاں مجھ سے غلطی ہوتی ہے اس کی نشاندہی ہو جائے، تاکہ میں اپنے آپ کو امپروو کر سکوں۔ اچھا، آج میں نے جو موضوع لیا ہے وہ بہت نازک ہے اور مجھے اس پہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک تناظر میں کرنی چاہیے، جو کہ میری اپنی رائے ہے اور میرا اپنا چینل ہے اور مجھے آزادی رائے ہے بات کرنے کی، تو میں کر لیتا ہوں۔ اور اگر آپ اس کو سکون سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں، آپ کسی بھی دین سے ہوں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ اختلافی مسائل ہوں، فرقہ واریت کے مسائل ہوں، عقائد کے مسائل ہوں، جس باتوں پہ تنازع ہوتا ہو، اور خاص طور پہ جیسے بھی میلاد کا مہینہ چل رہا ہے، تو ہم اس کو لیتے ہیں۔ باقی باتوں کو تمہیداً اپنے دماغ میں رکھیے جو میں نے کی، اور میلاد کو سامنے رکھیے کیونکہ میلاد کا مہینہ ہے۔ اب میں جو ہوں میلاد منانے والوں میں سے ہوں، ہم میلاد کو مانتے ہیں، وہ جو شریعت کے دائرے میں کیا جائے۔ اور میں مختصر صاحب کو بتا دوں کہ الحمدللہ میں دبئی میں رہتا ہوں اور کئی سالوں سے یہاں میلاد ہوتا رہا ہے، اور یہاں عربوں کے گھر میں 12 دن کے میلاد ہوتے ہیں۔ عرب ہماری طرح ایک دن کا میلاد نہیں مناتے، وہ 12 دن میلاد مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے وہاں جانا اتفاق سے نہیں ہوا، لیکن ہم نے جو اپنی کمیونٹیز میں ہوتے تھے وہاں میں جاتا تھا، اور جو میں بتانا چاہتا ہوں تو اس میلاد شریف کی محفل کا آغاز اکثر میں کیا کرتا تھا، اور وہ کس سے کرتا تھا؟ سورہ تبارک الذی میں لاؤڈ اسپیکر میں پڑھا کرتا تھا، اور بیٹھے ہوئے مجلس میں چاہے 100 ہوں یا 1000 ہوں، ایکس وائی زیڈ مجھے نہیں معلوم، وہ سب لوگ میری تلاوت سنا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ مجھے تو یہ شرف ملتا تھا کہ میلاد کی محفل کی توسط سے میں تبارک الذی پڑھ لیا کرتا تھا، اور اتنے لوگ سنتے تھے۔ اس کے بعد نعت ہوتی تھی، اس کے بعد ہم ایک مبلغ کو بلا کے اصلاحی گفتگو کرتے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتا کر اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ جتلا کر لوگوں کو کنیکٹ کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ آ جاؤ اس دین پر کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، المختصر۔ اور اس کے بعد اوبیسلی جب لوگ اتنے دور دور سے آتے تھے اور کافی وقت ہو جاتا ہے، تو بتقاضائے بشریت انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، تو ہم نے کھانے کا بندوبست کیا ہوتا تھا، میں نے نہیں، جن لوگوں نے، تو وہ لوگ کھانا بھی کھلاتے تھے، صاحب خانہ یا صاحب انجمن یا جو بھی لوگ تھے وہ لوگ کھانا بھی کھلاتے تھے۔ اتنی سی بات ہے، اس میں کہیں موسیقی نہیں ہوتی تھی، اس میں کوئی بے پردہ عورتیں نہیں ہوتی تھی، اس میں کوئی گالی گلوچ نہیں ہوتا تھا، اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہوتی تھی، اس میں کسی کو برا بھلا نہیں کہا جاتا تھا۔ سب لوگ ہنستے کھیلتے جاتے تھے، اور بہت سارے لوگ عہد کرتے تھے کہ ہم داڑیاں رکھیں گے، امامے پہنیں گے، نمازیں پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارا میلاد ہوتا تھا دبئی میں، اور ہم نے کافی سال کیا ہے۔ میں نے اس میں اٹینڈ کیا ہے، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں، یعنی کہ میں کوئی اتنا بڑا نیک انسان نہیں ہوں، میں تو گناہگار آدمی ہوں، لیکن میرا یہ حصہ ہوتا تھا کہ میں سورہ تبارک الذی پڑھ کے ابتدا کرتا تھا، تو یہ میرے لیے بہت شرف کی بات ہے، الحمدللہ۔ اب آ جائیے میلاد شریف، ہم عوام ماننے والے نہ ماننے والے، تمام عوام الناس سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا، عرض کروں گا، ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، ابھی بھی وقت ہے، میلاد شریف سے ریلیٹڈ پوسٹیں نہ ڈالا کریں، یعنی کہ ایسی پوسٹیں کہ جس میں فرقہ واریت ہو۔ ہاں، کہیں کہیں جہاں آپ کچھ اپنے کسی عالم کی تقریر ہے اس کو ڈالنا چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ کا ذہن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ یہ ایک اچھا عالم ہے، سلجھا ہوا ہے اور یہ علمی گفتگو کر رہا ہے، اور آپ کا دل مانتا ہے، تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن شیئر کرنے سے پہلے ضرور دیکھ لیں کہ کوئی جاہل تو جاہل نہیں، کیونکہ ہمارے اس معاشرے میں جاہل لوگ بھی بہت آگے آگے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، تو اس چیز کا بہت خیال رکھا کریں۔ اور پلس یہ کہ اپنی طرف سے تو بالکل کمنٹ میں کوئی لڑائی نہ کریں، خود آپس میں بیٹھ کر بحث و مباحثہ نہ کریں، کیونکہ یہ بہت نازک مسئلہ ہے اور یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو نزاکت ہے وہ بہت ہی حساس ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ پلیز خدا را میری بات پہ تھوڑی دیر توجہ دے دیں۔ وہ لوگ جو بحث کرتے ہیں، کیونکہ بحث میں جاتے جاتے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، آپ مجھے کہنے دیں، لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ میں اتنا بڑا مفتی تو نہیں ہوں کہ کسی کو کافر کہوں، میں ایسا ہرگز نہیں کہہ رہا، لیکن میں نے ایسی باتیں سنی ہیں، کیونکہ میں دین میں بڑے بڑے عالموں کے بہت قریب رہا ہوں، میں نے دین کے نازک مسئلے بھی سنے ہیں، اور
سیکھے بھی ہوں گے. چلیے اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں پلیز بحث و مباحثہ نہ کریں. کوئی آپ سے کہتا ہے میلاد منانا جائز ہے، آپ اس سے کہہ دیں خلاص یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ منائیے. کوئی آپ سے کہتا ہے ناجائز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا ہے، اس نے بول دیا، خاموش ہو جائیے. اس کا جواب دینا آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے. یہ جو ہم ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں نا، اس سے افتراق اور انتشار ہوتا ہے. تو وہ طبقہ جو اس کے پیچھے کار فرمائے ہمیں لڑانے کے لیے، اب وہ کہیں بھی ہو، ٹھیک ہے نا، ہر آدمی عقل مند ہے. اب میں کہوں گا کہ ہمارے جو مکتب فکر کے علماء اچھے ہیں تو یہ لیٹرل گفتگو ہو جائے گی اور لوگ اس کو ناپسند کریں گے اور اچھا بھی نہیں ہے. تو میں چونکہ غیر جانبدار ہو کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو میں کسوٹی آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، توازن کی چھڑی آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں کہ آپ توازن دیکھیے، پلڑے اپنے ہاتھ میں رکھیے. کون لوگ ہیں جو اس کو اشتعال انگیزی کا شکار کر رہے ہیں؟ وہ کون سے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں جو ربیع الاول کے آتے ہی متحرک ہو جاتے ہیں اور جن کی حرکات و سکانات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مقدس مہینے میں لوگ بحث و مباحثے میں پڑ جاتے ہیں اور فالتو کے پان کی دکان پہ کھڑے ہوئے دو بندے بحث کر رہے ہیں. مجھے اگر تھوڑا سا زیادہ کہنے دیں تو ان لوگوں کو شاید طہارت کے، وضو کے، غسل کے مسائل بھی نہیں پتہ ہوں گے، لیکن وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بحث کر رہے ہوتے ہیں. ایک دو پوائنٹ ہیں جو علماء کرام سے سنے ہوتے ہیں، دونوں طرف وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں بھی کبھی کبھار ہلکا پھلکا کچھ ایسی بات ہوتی ہے تو موضوع کے حساب سے کر کے خاموشی کا راستہ لے کے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا. علماء کرام موجود ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. جس کو میلاد منانا ہے وہ منائے، جس کو نہیں منانا وہ نہ منائے، لیکن کم از کم اپنی زبان کو تو بند رکھے. اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ اگر کسی شخص کو یہ اعتراض ہو کہ میلاد میں حرام کام ہوتے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میلاد کا مقصد ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا، ان کو اپنا محبوب بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آنے کی خوشی ہے. تو وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی مناتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے محبوب کے آنے کی خوشی مناتے ہیں، اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. اب وہ حرام کام کیسے کریں گے؟ اب وہ حرام تو حرام ہے، پھر وہ میلاد نہیں ہے، وہ حرام کام ہے، وہ ناجائز ہے. اور مجھے کہنے دیجئے، چاہے ہیپی نیو ایئر کی نائٹ ہو، 14 اگست کی نائٹ ہو، 14 اگست کا دن ہو، ہیپی نیو ایئر کا دن ہو، شادی کی تقریب ہو، جو ناجائز کام ہوتے ہیں وہ ناجائز ہیں اور وہ نہیں ہونے چاہیے. جیسا کوئی شخص شادی کرتا ہے تو وہ اپنی شادی میں ناجائز کام کرتا ہے، تو کوئی شخص بھی یہ کنڈیم نہیں کرتا کہ شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شادی تو بنفسے ہی کرنا اچھی چیز ہے. تو اس لیے جو غلط چیزیں ہوتی ہیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. تو اسی طریقے سے جو لوگ میلاد اگر منانا چاہتے ہیں یا نہیں منانا چاہتے، کم از کم وہ لوگ بری چیزوں کو کنڈیم کریں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ کی کون سی دین کی محبت ہے؟ تو اس لیے وہ تمام لوگ جو میلاد کے اندر حرام کام کرتے ہیں، موسیقی لگاتے ہیں، بے پردگی کرتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کو ان کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، وہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رحمت بن کر آئے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ایسا ہونا چاہیے کہ میں کہتا ہوں کہ امریکہ کی کسی ریاست کے کونے میں بیٹھا ہوا چھوٹا بچہ بھی جب ٹی وی کھولے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جب جلوس دیکھے تو وہ اپنے باپ سے سوال کرے کہ یہ کس شخص کے بارے میں جلوس نکالا گیا ہے. تو اس کا باپ اس کو یہ بتانے پہ مجبور ہو جائے کہ مسلمان نام کی ایک کمیونٹی اس دنیا میں ہے جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آیا، اور اس دن کا یہ لوگ اپنے نبی سے تعلق کا اظہار کرنے کے لیے ادباً جلوس نکال رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ. پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام.